وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلى الله عليه میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، خاص طور پر اہل لیسٹر کے لیے یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ آج اس عظیم الشان عثمانی مسجد میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے. کہیے الحمدللہ، کہیے نا الحمدللہ. شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ لوگ اس سنی اجتماع کو ہوسٹ کر رہے ہیں، جس میں ملک بھر سے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت کی کنیزیں یہاں پر حاضر ہوں گی. سب اپنے اپنے علاقوں سے نکل چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں آنے کی تیاری میں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مجمع بڑھتا جائے گا، اور اللہ کرے عثمانی مسجد کا دامن تنگ ہو جائے اور ہم اس سے بھی باہر پھیلیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی درود و سلام کی، قرآن و حدیث کی ایسی گونج ہو کہ ہمارے دل منور ہو جائیں، اور ہمیں وہ جوش اور جذبہ مل جائے کہ ہم اللہ کے فرمودار اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل ہو جائیں. بڑی محنتیں کی ہے یہاں کے احباب نے، یہاں کے ائمہ نے، یہاں کے ٹرسٹیان نے، یہاں کی کمیٹیوں کے افراد نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. تو آج ریوارڈ کا دن ہے. جو محنت ہمیں کرنی تھی ہم نے کر چکے اور آج کریں گے انشاءاللہ. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھرپور صلہ عطا فرمائے. آپ سب یہاں پر جم کر بیٹھے رہیں. خاص طور پہ اہل لیسٹر سے گزارش ہے کہ آپ جو والنٹیئرز ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما رہیں پورے اجتماع میں، تاکہ اجتماع کا ایک نظم و ضبط باقی رہے. کوئی اگر وجہ نہ ہو تو مسجد کے باہر نہ جائیں، جماعت کھانے کے باہر نہ جائیں، اس لیے کہ جب تک آڈینس نہیں ہوگی تو اسپیکر کیا کریں گے. تو آپ کا ساتھ ہمیں بھرپور چاہیے. If you want a good اجتماع, we need good audience. The better the audience, the better the اجتماع انشاءاللہ تبارک و تعالی. So it is like a give and take. انشاءاللہ تبارک و تعالی. Soon we will start our اجتماع. ہمارے خصوصی مہمان الحاج قاری محمد رضوان صاحب، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پہ کوئی اسی اجتماع کے لیے تشریف لائیں. بہت سارے پروگرام اور بھی ہوئے، لیکن مقصد ہمارا ایک اینیول اجتماع لیسٹر میں کرنا ہے، اور ایک اینیول اجتماع ہمارا پریسٹن میں ہوتا ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگست کی لانگ ویکینڈ کو ہوگا. لیکن آج we have to focus on this اجتماع and we have to make the most of this اجتماع انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سب سے پہلے جیسا کہ ہم کرتے ہیں اور جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہر کام کی نیت ہوتی ہے، اس لیے نیت کو درست کر لیا کریں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے.
آپ نے بڑی محنت کی لیکن اگر نیت سنسیئر نہیں ہے, you might not get the reward. So we don't want to waste our effort, and for that we need to have pure and sincere intentions. Whatever you will do here today is only to please Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں, نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ ان کا استقبال کریں, نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ ان کو قرآن و حدیث سکھائیں, نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. انشاءاللہ اللہ راضی ہے تو دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہے. So this is our primary intention, to please Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. And then we have secondary intentions, that you came here so that you can learn deen. You can learn things that you don't know. Don't sit here to enjoy. کچھ محفلیں صرف انجوائمنٹ کے لیے ہوگی کہ جا کے ایک تفریح ہو, لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع تفریح نہیں ہے, صرف انجوائمنٹ نہیں ہے. Of course we enjoy, but it is not for the sake of enjoyment, it is for the sake of learning. Inshallah we are here to learn. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پہلے سکھائی جائیں وہی مین ہوتی ہے کہ جس کو آپ لے کر جائیں. تو اس لیے خوش نصیب ہے جو پہلے سے آ گئے. پتہ نہیں میری آواز گھروں میں جا رہی ہے نہیں, اگر جا رہی ہے تو میں سب سے گزارش کروں گا, ہماری ماؤں بہنوں سے بھی اور ہمارے بھائیوں سے بھی, کہ اجتماع یہیں آ کر سنیں, گھر پر بیٹھ کر. You come with your entire family. Today is your day of picnic. It's a summer long weekend, and also, what is it, half term or midterm or whatever holidays are on. Okay, this is a picnic for you. Picnic not just for your body, but for your soul, inshallah. This is a picnic for your soul, inshallah, tabarak wa ta'ala. تو سب کو لے کر اپنے گھروں سے آ جائیں, گھروں کو تارے لگائیں. بڑے بھی آئے, بوڑھے بھی آئے, سارے آئے, کہ آج ہمارا گھر یہی مسجد عثمانی. اللہ کے گھر کو آج اپنا گھر بنائیں. پورے دن ہم یہیں رہیں گے, کہ ایک دن اگر ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر میں دے دیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے انشاءاللہ. So we will learn a lot of things, we will gain the inspiration, we will get the boost inshallah. Our iman will get the boost, which will inshallah keep us going for a very long time inshallah. So from today, hopefully we will get a boost that will keep us going till August. Then August will give you one more boost inshallah. That will keep you going for the rest of your year inshallah tabarak wa ta'ala. تو سب سے پہلے کچھ عمل بھی کر لیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد چند وظائف ہوتے ہیں, آپ پڑھتے بھی ہوں گے, لیکن کچھ ایسے ہیں یا ہوں گے جو نہیں پڑھتے. If you don't do this, then we should do this. سب سے پہلے تو یہ کہ آیت الکرسی شریف اگر آپ نہیں پڑھتے تو ہر فرض نماز کے بعد یا فرض اور سنتوں کو اس سے فارغ ہو جائے, اس کے بعد آیت الکرسی شریف ضرور پڑھیں. کہ فرمایا کہ یہ آیت الکرسی آپ کے لیے دوسری نماز تک حفاظت کا ذمہ ہو جائے گی. This will protect you till your next نماز. اور یہ بھی فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے نماز کے بعد تو انشاءاللہ جب اس کی موت ہوگی تو موت یعنی اس کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہوگی وہ موت ہی ہوگی. جیسے ہی اس کی موت ہوگی انشاءاللہ وہ جنت کی بہاروں میں ہوگا. جنت میں فزیکلی تو نہیں ہوگا لیکن جنت کی بہاروں میں ہوگا. ہم جنت میں نہیں جائیں گے, جنت کی بہاریں ہم تک آ جائے گی انشاءاللہ. تو آیت الکرسی شریف کی برکت, if you have not recited yet, recite آیت الکرسی شریف now. And also along with that, I'll give you a couple of minutes to recite. Allahu Akbar. دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ تسبیح, the famous tasbih which is 33 times Subhanallah, 33 times Alhamdulillah, and 34 times Allahu Akbar, ending with the second kalima. If you pray this tasbih after every namaz, then inshallah tabarak wa ta'ala
your sins, even if they are as many as the waves in the ocean, Allah will forgive them, inshallah. And this refers obviously to the small sins. اور اسی لیے ایک نماز سے دوسری نماز, ایک رمضان سے دوسرے رمضان, ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ, ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں اللہ یوں ہی معاف فرماتے ہیں. But the big گناہ we need to do tawbah. So after this amal, if you have not done this, please recite this tasbih. And alhamdulillah, as I mentioned, کہ ہمارے بیچ ہمارے خصوصی مہمان الحاج قاری محمد رضوان صاحب تشریف فرما ہے. تو اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت سے, نعت سے, تربیت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قاری صاحب ہی فرمائیں گے کہ یہ اجتماع چھوٹا ہے. ہمارا پریسٹن کا اجتماع چونکہ 2 دنوں پہ ہوتا ہے, we have a lot more time, لیکن یہ we only have a few hours, so we need to make the most of those few hours. And inshallah in those few hours we need to make most of قاری صاحب inshallah. تو انشاءاللہ قاری صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ لیسٹر کے اس اینیول سنی اجتماع میں ان کا استقبال ہے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے, مزید برکتیں, مزید ایفیشنسی اور مزید ایکسپینشن کے ساتھ دین کا کام وہ کرتے جائیں اور اس کے ریزلٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح دین کا کام کرنے کی سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی, ان کی سنتوں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بلبل باغ مدینہ, مسجد عثمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I was expecting salam ka jawab in a better manner than what we just had. Shall I repeat? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So with a bit of more efforts you can make it more lively. It's up to you to make this ijtima lively. And this will only happen if you participate lively. Each and every one of us is a part of this ijtima, not only the one who's speaking on the mic, but those who are sitting on the floor are equally important. And they need to participate. So participation doesn't mean that you come here and do bayan. Support us. Whenever there is time to say Subhanallah, we should instantly say Subhanallah, spontaneously say Subhanallah. When somebody says Assalamu alaikum, then we have to reply Wa alaikum assalam wa rahmatullah. These are the values, Islamic values, which we are here to learn in these few hours, what we are going to spend in this Masjid Usmani Mesta. And make sure that whatever time you spend here, at least learn something and make it a practice, to practice it throughout the life. So again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you feel the difference? Yes, you do. This is why I keep telling you again and again to inspire yourself. Only you can inspire yourself. Now we have been here, coming here since 1997. 96, 97. So many years have passed. And now if at all, after such a long period, such a long journey, we still can't answer to somebody's salam in a positive manner, there is something very seriously wrong. So that shouldn't be wrong. Make it right. Allah Ta'ala tawfiq ata farmaye. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر کلامنا. کچھ آیتیں قرآن پاک کی سن لیتے ہیں. اور I know you know now how to listen to Quran ادب کے ساتھ, with your heads down, not like this, like this. اللہ کے کلام کا احترام کرتے ہوئے. Will you do that? Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.